الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اقتباس من خطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم السقيفة. أخرج البيهقي عن ابن إسحاق رضي الله تعالى عنه في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يومئذ قال: وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعوا فيما بينهم. هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح. قبیلے ثقیف کے لوگوں نے جس وقت میں آپس میں اختلاف کیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کا ایک حصہ حضرت نے یہاں نقل فرمایا. عام طور پر لوگوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے اور وہ تقاضا شرعی بھی ہوتا ہے، غیر شرعی بھی ہوتا ہے. اس وقت کے ذمہ داروں کے ذمے یہ بات ہوتی ہے کہ غیر شرعی تقاضے کو شرعی تقاضا بنائیں. جو بھی مطالبہ کریں وہ مطالبے پر فیصلہ نہ کریں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض مرتبہ تقاضا طبعی ہوتا ہے، طبیعت کا تقاضا، بعض مرتبہ تقاضا شرعی ہوتا ہے. جب شرعی تقاضا سامنے آئے تو طبعی تقاضے کو مغلوب کر دینا چاہیے. اگر اللہ نہ کرے طبعی تقاضے کو ہم نے شرعی تقاضے پر فوقیت دے دی، اس کو نفسانیت کہتے ہیں، وہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمارے اسلاف طبعی تقاضے کو مغلوب رکھتے تھے، شرعی تقاضے کو غالب رکھتے تھے. بلکہ دعوت کی محنت کی اصل بنیاد جو مقصود میں بیان کیے جاتے ہیں، مقصود کار دعوت، وہ یہ کہ طبیعت کو شریعت بناؤ، طبیعت کو شریعت بناؤ. اور جس وقت طبیعت شریعت بن جائے گی اس وقت میں شریعت کے مطابق عمل کرنے کو طبیعت بھی چاہے گی، اور شریعت کے خلاف جانے کو طبیعت گوارا نہیں کرے گی. اور طبیعت کیوں کہے گی، بے چینی بے قراری ایسی بڑھ جائے گی کہ میں نے شریعت کے خلاف یہ کام کیوں کیا. ہمارا نفس ہمیں خود ملامت کرے گا، جس کو نفس اللوامہ کہتے ہیں، وہ ملامت کرے گا، تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت نیکی کو تمہارا دل نیک بتائے، برائی کو تمہارا دل برا بتائے، سمجھو کہ تم مومن بن گئے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک وانت مؤمن. تو حضرت نے یہاں بتایا کہ حضرت نے خطبہ دیا
خطبے میں ان لوگوں کا مطالبہ تھا ہمارا ایک امیر ہو، ان کا ایک امیر ہو. جیسے جماعتوں میں اگر 2 خاندان کے لوگ نکلے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خاندان کے انہوں ذمہ دار، تمہارے خاندان کے انہوں ذمہ دار. نہیں، دونوں خاندان کے ایک ہی ذمہ دار. ایک جماعت نکلی، وہ جماعت میں 2 خاندان کے لوگ ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خاندان کا یہ ذمہ دار، وہ خاندان کا وہ ذمہ دار. نہیں، دونوں خاندان کے ایک ہی ذمہ دار. اسی طرح مستورات کی جماعت نکلی، مستورات میں انہوں ذمہ دار، مردوں میں انہوں ذمہ دار. ایسا نہیں، مرد مستورات کے ایک ہی ذمہ دار. جیسے مثال کے طور پر ایک جماعت نکلی بنگلور اور میسور کی. مثلا بنگلور کے 6 افراد ہیں، میسور کے 6 افراد ہیں. تو میسوریوں نے یوں کہا کہ بھئی ہمارے میسور کے ذمہ دار انہوں، بنگلور کے ذمہ دار انہوں. تو 2 جماعت، ارے بھئی ایک جماعت میں 2 امیر رہے گا؟ نہیں. حضرت نے عجیب بات فرمائی. یوم السقیفہ، جو بنو ساعدہ کا معاملہ پیش آیا، اس کو یوم السقیفہ کہتے ہیں. اس دن میں انصار اور مہاجرین سب کے سب خلافت کے معاملے میں اکٹھے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اچھا، ایک بات آپ حضرات کو بتا دوں، بعض ناسمجھ لوگ خلافت و امارت جو یہاں بیان کیا گیا ہے اسے جماعت کے امیر سے تشبیہ دیتے ہیں. جماعت کا امیر جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے. اسے اور امیر المومنین کو زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں جو بات چل رہی ہے امیر المومنین کی، جماعت کے امیر صاحب کی بات نہیں چل رہی ہے. جماعتوں کا امیر امیر المومنین نہیں ہوا کرتا، انہیں ذمہ دار، وہ ذمہ دار کہلایا جاتا ہے، اسے امیر المومنین نہیں بولیں گے. اور لوگ 6 نسبت خاکرہ بعالم پاکرہ امیر المومنین کی روایتیں سب لے جا کر جماعت کے امیر کو جوڑ دیتے ہیں. امیر المومنین کی یہاں بات چل رہی ہے. اللہ کے رسول کا وصال ہوا، امیر المومنین کون بنیں گے؟ خلیفۃ المسلمین کون بنیں گے؟ تو 2 جماعتیں جمع ہو گئی، ایک طرف انصار، ایک طرف مہاجرین. اور وہ دونوں کے دونوں قبیلے بنو ساعدہ میں جمع ہوئے، ان کی ایک جگہ ہے. تو اس جگہ پر انہوں نے یوں کہا، مہاجرین نے ہمارا امیر ابو بکر، انصار نے ایک رائے دی ہمارے امیر یہ. وہ سب کے سب جس وقت جمع ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیان فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں کہنے لگے، لا يحل ان يكون للمسلمین امیران. اے لوگوں سنو، مسلمانوں کے 2 امیر المومنین نہیں ہوتے، پورے مسلمانوں کے ایک ہی امیر المومنین ہوں گے. خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین وہ ایک ہوں گے، 2 نہیں ہوں گے. اچھا، تم لوگ بڑا اصرار کرتے ہو، اگر چلو بھئی میں مان بھی لیا، تمہارا ایک امیر بنا دیا، ان کا ایک امیر بنا دیا، دونوں کے دونوں مدینہ منورہ میں ہیں، یہ ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، یہ ایک حکم دیتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے. کیا ہوگا جانتے ہو؟ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَمْرُهُمْ. بعض مرتبہ اس کا حکم اس کا حکم دونوں بدل جائے گا. یہ کہہ رہا ہے جاؤ، یہ کہہ رہا ہے مت جاؤ، کس کی بات سنو گے؟ دونوں امیر ہیں، امیر المومنین، کس کی بات سنو گے؟ اور پھر وہ احکامہم، ان کے احکام بھی بدل گئے. یہ ایک حکم دے رہے، وہ ایک حکم دے رہے، کس کے حکم پر چلو گے؟ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے الگ الگ حکم دینے سے تتفرق جماعتہم، جماعتوں میں 2 تفریق ہو جائے گی. انصاریوں میں بعض لوگ کہیں گے مہاجر کے امیر کی بات مانو،
مہاجر میں بعض لوگ کہیں گے انصار کے امیر کی بات مانو، ان کا حکم صحیح لگ رہا ہے، ان کا حکم صحیح لگ رہا ہے۔ انصار میں 2 حصے ہو جائیں گے، مہاجر میں 2 حصے ہو جائیں گے، گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جماعتیں بڑھ جائیں گی، اور جب بڑھ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وَيَتَنَازَعُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، منازعہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، غلاٹے ہوں گے، تو میں ہوگا۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ اگر ایسا ہو گیا ہنالک تترک السنہ، سب سے پہلی بات سنت چھوٹ جائے گی، شریعت چھوڑ دو گے تم لوگ، شریعت اور سنت کو جس وقت تم لوگ چھوڑ دو گے، نفسانیت شریعت پر طبیعت جب غالب آ جائے گی تو طبیعت سے اجاگر ہونے والی باتیں بدعت ہوتی ہیں، تو اس کو فرمایا تظہر البدعہ، سنت ختم بدعت چالو۔ جیسے کہ لوگ جب سنتوں کو پامال کرتے ہیں تو بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سنت گئی تو پھر بدعت آ جائے گی، اور پھر یہ بدعت آنے کے بعد کیا ہوگا تم کیا سمجھے؟ یہاں پر بات ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، تعظم الفتنہ، یہ فتنہ اور بڑھے گا، بڑھاوا دیا جائے گا، اور بڑھے گا فتنہ۔ خالی یہ 2 حصے پر ختم نہیں ہوگا، بدعت جب آ جائے خوب اور ہنگامہ ہوگا، غلاٹے ہوں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جس وقت ہنگامہ بڑھتا چلا جائے گا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ، ان میں سے کوئی کسی پر بھی اصلاح کا معاملہ نہیں رہے گا، کوئی بھی ایک صلح کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک امیر المومنین جو ہوں گے وہ ایک ہوں گے۔ اب یہ بات جب آ گئی تو آپ کو میں یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے جو جماعتوں کے امیر ہوا کرتے ہیں یہ آ کر امیر نہیں ہوتے، یہ فیصل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور فیصل جو ہوا کرتے ہیں یہ اجماع سے طے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معتمد علیہ شخصیت ہونا، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تمام اکابرین علماء جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کے سرپرست تھے، انہوں نے مل کر اس کام کی ذمہ داری کس پر سپرد کیا جائے، کون معتمد علیہ شخصیت۔ معتمد علیہ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ جس پر سب کا اتفاق ہو، سب کا اتحاد ہو، سب کے سب اعتماد کرے، ہاں بھئی یہ انسان اس کام کو بچائے گا، بڑھائے گا، سجائے گا، اور اس کام کے سلسلے میں اچھی طرح فکر مند ہو کر اس کے حق نبھائے گا اور شریعت کے مطابق کام چلائے گا۔ جب بیٹھ کر مشورہ کیا، سب کے معتمد علیہ شخصیت حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ کس نے طے کیا؟ اکابر علماء بیٹھ کر طے کیے، ان کی فہرست آج بھی موجود ہے، کتنے علماء بیٹھ کر طے کیے، کون کون طے کیے، کس معیار کے علماء طے کیے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت پھر ان علماء میں ایک بڑا مجمع باحیات تھا، تو وہ علماء پھر دوبارہ بیٹھے، پھر با اتفاق آرا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو معتمد علی شخصیت مانا، سب کے سب بغیر کسی تفریق رائے کے متفقہ طور پر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت و تبلیغ کے کام کا ذمہ دار بنا۔ یہ امیر مومنین نہیں، ذمہ دار۔ بے وقوف لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں ہمارا امیر امیر مومنین ہے، کہے گا امیر مومنین بھائی خلیفۃ المسلمین کیا؟
امیر المومنین ایک اب میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ سب مل کر مجھے فیصل بنائیں, بھائی آپ فیصلہ کیجئے, مشورہ چل رہا ہے. میں نے جب کہا میں امیر المومنین ہبلی کا امیر المومنین, مشورے کا فیصل. اور پھر کیا ہوا, حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا جس وقت انتقال ہوا, پھر ایک وہ جماعت جو اکابرین ہندوستان کہلائے جاتے ہیں, اکابرین ہند, وہ مشائخ کی جماعت پھر بیٹھی, بیٹھ کر کہنے لگی اب کسی ایک پر اس کام کو نہیں ڈالا جائے گا, شورا بنایا جائے گا. تو جب بھی یہ معاملہ آئے گا, غور سے سنو میری بات, اس وقت میں وہ جماعت بیٹھ کر طے کرے گی کون ذمہ دار بنے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تین بنائے, مثال کے طور پر شورا, ان کا انتقال ہوا تو کیا کرنا, شورا کے افراد بڑھانا. کیا کرنا, شورا کے افراد بڑھانا. ایسا نہیں ہوا کہ جیسے کہ مثال کے طور پر بھئی ایک شورا ہم بنائے 5-6 افراد کے, اس میں 3 جنے انتقال ہو گئے تو کیا کریں گے, بھئی وہ اور مزید 3 جنے کو لو, پھر یہ 3 جنے انتقال ہو گئے تو اور کیا کریں گے, اور 3 کو لو, 6 کو لو, لے کر شورا کی تعداد. اور شورا میں بھی ایسے لوگوں کو لیا جائے گا جس پر کام کی حفاظت کی صلاحیت کا اعتماد ہو. جب ہم لوگ ایران میں تھے اس وقت میں ایک انسان, ایران جب جا رہے تھے ہم لوگ تو ایک انسان کا نمبر دے کر ہمیں روانہ کیا گیا. وہ انسان بہت وقت لگایا ہوا, مختصر کارگزاری. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا نام لکھ کر ہمیشہ پیش کیا جاتا تھا, اس کو آپ شورا میں شامل کریں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی استخارے کرتے تھے ان پر اعتماد نہیں ہوتا تھا, اطمینان نہیں. حضرت فرماتے بھائی اس کو موقوف رکھو. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک ایسی شرارت کی جو شرارت بتایا نہیں جا سکتا. جب وہ شرارت کی, شرارت کے بعد پتہ چلا حقیقت میں وہ انسان مسلمان ہی نہیں تھا, مسلمان ہی نہیں تھا. وہ کسی اور کے طرف سے قابض ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا. تب جا کر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی گئی, حضرت ایسا ہو گیا واقعہ, اس وقت وہ واقعے کے وقت ہم بھی موجود ہیں ایران میں, ہم خود بذات خود موجود ہیں. تو حضرت نے فرمایا جب بھی میں استخارہ کرتا تھا تم 4 انسان لگتے تھے, ایک جانور لگتا تھا. جب بھی استخارہ کرتا تھا تم 5 انسان لگتے تھے, ایک جانور لگتا تھا. تو میں آپ لوگوں سے کہہ دیا بھائی میں اطمینان نہیں ہوں, دیکھیے اس کا ظاہر ہو گیا کیا ہے معاملہ. تو اس طرح الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ الگ معاملہ ہے, یہ الگ معاملہ. تو شورا میں افراد بڑھائے جاتے ہیں, شورا پر قبضہ نہیں کیا جاتا. بے اللہ تعالیٰ حیات دیا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی موت اگر آپ کی آ جاتی, دوسری موت کسی اور کی آتی تو یہ غلط بات ہے. کوئی نوجوان زندہ رہنا کوئی گارنٹی نہیں. یہ سازش کرتے ہوئے شورا میں شامل ہونا, پورے بڈھے مر جائیں گے بعد میں قبضہ کر لے کر بیٹھ جاتا ہوں, یہ غلط. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو وہ امیر یہ روایتوں کو رکھ کر اس پر قیاس کرنا, قیاس مع الفارق ہے, اسے کوئی تعلق نہیں. یہاں امیر مومنین کی بات چل رہی ہے. حضرت نے فرمایا کائنات میں امیر مومنین اگر مثال کے طور پر اللہ کرے دارالاسلام ہو گیا ہبلی, تو ہبلی کا امیر مومن ایک ہوگا. کرناٹک دارالاسلام ہو گیا, کرناٹک کا امیر مومن ایک ہوگا. جیسے بادشاہ ہوا کرتے ہیں, بادشاہ کو ہمارے اسلامی زبان میں امیر المومنین کہا جاتا ہے. حاکم وقت جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کو امیر المومنین. تو حضرت صدیق اکبر کا یہاں کہنا امیر امیر
یہ امیر سے مراد بادشاہ ہیں، وہ امیر نہیں ہے جس کو ہم تبلیغ میں امیر کہتے ہیں. لک الحمد و لک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا واسلنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھی مشاہدے کی طرف کیا کریں ساتھی چائے